الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ محترم سامعین، احتشام دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کی تمام نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ جس طرح ہم نے ایک حدیث پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں چند اسباق پڑھ لیے تھے، جسے حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے، اور اس حوالے سے ہم نے کافی اسباق بھی پڑھ لیے، حدیث پاک کی تخریج بھی ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اس کا ترجمہ بھی ہو گیا، اور اس کے اندر بیان ہونے والے جو موضوعات تھے ان کو سرسری نظر سے دہرا بھی لیا گیا تھا، پڑھ بھی لیا گیا تھا۔ آج جو ہے ہم اسی حدیث پاک کی جو مکمل ایک باقاعدہ تشریح ہے اس کو ہم لے کے چلیں گے، اور اس حدیث پاک کے اندر جو احکام حضور علیہ الصلوۃ نے بیان کیے ہیں ان کے بارے ذرا مختصر سی گفتگو کریں گے، تاکہ اس حدیث پاک کو ہم مکمل کریں اور اگلی جو حدیث پاک ہے اس کا ہم آغاز کریں۔ اس حدیث پاک جس کے ہم نے 3 اسباق پڑھ لیے ہوئے ہیں، اور یہ چوتھا سبق اس کا ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس حدیث پاک کا ٹائٹل تھا قواعد الاسلام، یعنی اسلام کی بنیادی باتیں یا اسلام کی بنیادیں۔ اس کے حوالے سے ہم نے حدیث پاک کا ترجمہ بھی پڑھ لیا تھا، اور جو ہمارے ساتھ ان اسباق کے اندر شریک ہیں، جنہوں نے ہمارے وہ اسباق نہیں دیکھے یا وہ ان سے مس ہو گئے رہ گئے، تو مہربانی کر کے پہلے آپ ان اسباق کو دیکھ لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دیکھ لیں، اور تاکہ آپ کا یہ جو سبق ہے وہ آپ کو صحیح سمجھ میں آ جائے۔ ظاہری بات ایک تعلق، ایک ربط جب رہے گا اسباق کا، تو پھر ہی انشاءاللہ کما حق ہو اسباق کو پڑھنے کا، سمجھنے کی جو حق ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ہم نے ایک حدیث پاک پڑھی تھی قواعد الاسلام، جس کے راوی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اب اس کی تشریحات کے اندر یعنی اس حدیث پاک سے کون کون سے احکام جو ہیں وہ سمجھ میں آتے ہیں، اور کون کون سے احکام اس سے نکالے جا سکتے ہیں، اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ کیونکہ حدیث پاک کا پہلا حصہ جو تھا وہ یعنی ایک اجنبی شخص، جو کہ ہمیں اینڈ میں آ کے، اختتام میں آ کے پتہ چلا کہ وہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام، سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام کی ذات ہیں، جو ایک اجنبی شخص کی صورت میں، یعنی ویسے تو محدثین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور علیہ الصلوۃ کے صحابی ہیں، ان کی شکل و صورت میں آیا کرتے تھے، لیکن اب چونکہ وہ اس انداز میں آئے تھے کہ وہ پہچاننے میں نہیں آ رہے تھے، اور اس بات پر حضور علیہ الصلوۃ نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بھی پوچھا، بالخصوص سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس حدیث پاک کے بنیادی اور مین اور مرکزی راوی ہیں، ان سے سرکار نے پوچھا کیا تم نے اس شخص کو پہچانا؟ کہ انہوں نے عرض کی کہ نہیں، اللہ و رسولہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے یا اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ نے پھر آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّكُمْ دِينَكُمْ، کہ یہ جبریل امین علیہ السلام تھے جو تمہارے پاس آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جو پہلا سوال کیا حضور علیہ الصلوۃ سے، انہوں نے عرض کی یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے خبر دیجئے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ نے جواب ارشاد فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے دے یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اسی کے بارے سے تشریح کرتے ہوئے، یعنی پہلے سوال جو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوۃ سے صحابہ اور اہل بیت کرام کی معیت میں کیا، اور سرکار علیہ نبی علیہ الصلوۃ نے جو جواب ارشاد فرمایا، اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس حدیث پاک کو بیان فرمایا، تو شارحین نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ دین اسلام کی تعلیم کے لیے یہ حدیث جو ہے مرکزی حیثیت رکھتی ہے، یعنی اس حدیث پاک سے کما حق ہو دین کو سمجھا جا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے دین کو سمجھنے کا حق ہے، یعنی ایک پورا مکمل جو دین کا ایک جو باب ہے، اس کو سرکار علیہ الصلوۃ نے چند سطور کے اندر بیان فرما دیا کہ اگر دین کو، اسلام کو اگر کامل طور پہ سمجھنا ہے تو اس حدیث پاک کو ایک مرتبہ اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ اس حدیث پاک کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ تمہیں دین کی سمجھ بھی آ جائے گی۔ اسلام کی تعلیمات 3 بنیادی موضوعات پر مشتمل ہیں: عقائد، اعمال، کیفیات۔ ناظرین یہ ذہن میں رکھیں کہ یعنی کوئی بھی جو آپ کے ذہنوں کے اندر نظریہ جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے کیفیت ہوتا ہے، تب پھر جا کے وہ نظریہ بنتا ہے، اور ایک کیفیت جب وہ نظریے کی صورت اختیار کرتی ہے تو پھر وہی نظریہ آگے چل کے آپ کا فعل، آپ کا عمل بن جاتا ہے۔ یعنی ایک کیفیت آپ کے ذہنوں کے اندر اجاگر ہوئی، جب وہ کیفیت ذہن کے اندر ابھر کے راسخ ہو گئی تو اس کو نظریہ کہا جائے گا۔ اب یہی چیز جب آگے چل کے، یعنی اسی نظریے کو جب آپ عملی جامہ پہنائیں گے، اس کو عملی طور پہ کریں گے،
تو یہ نظریہ کیا ہو گیا، یعنی عملی طور پہ فعلی طور پہ اس کا ارتکاب کیا گیا اور یہ کام ہو گیا۔ اب ظاہری بات ہے جب آپ اس کام کو کریں گے، یعنی صحیح کام ہے تو آپ کریں گے، اس کے کرنے کی ادائیگی کی کوشش کریں گے، اور خدا نخواستہ اگر کوئی برا کام ہے، فعل بد ہے، تو اس سے اجتناب کی کوشش کریں گے۔ اب یہ دونوں صورتیں آپ کی اس چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہیں، منحصر ہوتی ہیں کہ اس کے بارے آپ عقیدہ کیا رکھتے ہیں۔ یعنی ظاہر سی بات ہے ایک مسلمان جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ مجھے نماز پڑھنی چاہیے، یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اب یہ کیفیت جب راسخ ہو گئی تو وہ نظریہ بن گیا کہ نماز ہر حال میں ضروری ہے، اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اچھا، نماز کی جب وہ ادائیگی کرے گا، باقاعدہ فعلاً اور عملاً اس چیز کو کرے گا، وہ نماز کی ادائیگی کرے گا، اب ظاہری سی بات ہے جب وہ نماز ادا کر رہا ہے تو اس کے ذہن کے اندر، اس کے اعتقاد اور عقیدے کے اندر یہ بات مضبوط ہے کہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں ضروری ہے کہ اس پر اللہ پاک مجھے اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو اس کی تشریح کے اندر بیان کی جا سکتی ہیں۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا مفہوم، یعنی سب سے پہلے یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اس کا کیا معنی، کیا مقصد، کیا مفہوم ہے کہ اللہ کے بارے کیا گواہی دی جائے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی ذات کے بارے میں ان تمام صفات کو تسلیم کیا جائے جو اس کی شان کے لائق ہیں، اور اس کی ذات کے حوالے سے ہر ایسی صفت کا انکار کیا جائے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے حوالے سے قرآن و حدیث کے اندر بھی بے شمار ایسے مقامات پہ الفاظ یا جملے بیان کیے گئے ہیں اور ان کا ذکر ہوا ہے کہ جس سے ایک ناقص عقل کا انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ پاک کا جسم ہے، اللہ پاک ہاتھ بھی رکھتا ہے، اللہ پاک ید بھی رکھتا ہے، اللہ پاک پاؤں بھی رکھتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک جسم سے پاک ہے، اللہ پاک مکان سے پاک ہے، اللہ پاک زمان سے پاک ہے، اللہ پاک ان تمام چیزوں سے پاک ہے جو اس کی شان کے خلاف ہیں یا اس کے لیے عیب بن سکتی ہیں۔ ہر اس شے سے رب تعالیٰ کی ذات سبحان ہے اور وہ پاک ذات ہے۔ فار ایگزامپل قرآن پاک کے اندر آتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ تو اب اس سے ایک ناقص ذہن کے اندر یا عقل کے اندر یہ سوال ابھر سکتا ہے کہ چونکہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے تو لہٰذا اللہ کا ہاتھ ہوا، اور ہاتھ کے لیے ضروری ہے کہ کلائی ہونی چاہیے، کلائی کے لیے ضروری ہے کہ بازو ہونا چاہیے، بازو کے لیے ضروری ہے کہ کندھا ہونا چاہیے، اور کندھے کے لیے ضروری ہے کہ چیسٹ یعنی سینہ ہونا چاہیے، اور سینے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے پھر دھڑ بھی ہونا چاہیے، جسم بھی ہونا چاہیے جس پہ وہ ٹکا ہو۔ تو اس اگر تحقیق میں اگر بات میں چلے جائیں ناقص ذہن اور عقل کے مطابق، تو یہ تو رب کے لیے پورا ایک مجسمہ جو ہے نا وہ بن جائے گا جو کہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ لہٰذا بغیر کسی یعنی وہ اجتناب کیے ہوئے یا بغیر کوئی سوچے ہوئے کہ رب تعالیٰ کے لیے جسم ہے تو کیسا ہے، ان سوچوں کے اندر، ان خیالات اور ان وسوسوں کے اندر بالکل نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ جو بھی اللہ کی شان کے مناسب ہے، اس کی شان کے لائق ہے، اس کی شان کے حساب سے ہے، وہی صفات اس کی ذات میں تسلیم کی جائیں گی، اور ایسے عیوب، ایسے منافی چیزیں جو اس کی شان کے خلاف ہیں تو وہ اس کے لیے اس سے دور رکھی جائیں گی اور اس کو عقیدے میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کے حوالے سے ہر اس صفت کو رب کی ذات میں تسلیم کرنا جو اس کی شان ہے، اور ہر اس صفت کی نفی کرنا جو اس کی شان کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ کے بارے، یہ عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے۔ اور پھر یہاں پر فرشتوں کے بارے میں بھی سوال کیا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب ارشاد فرمایا فرشتوں پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اب ظاہری سی بات ہے آپ فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، فقط آپ نے اتنا سنا ہوگا کہ فرشتوں کے بارے صرف اتنا ایمان رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کی ایک نوری مخلوق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی احکام ہیں جن کو آپ تسلیم کریں، اور ان کا تسلیم کرنا بہت ضروری ہے۔ یعنی یہ بھی تسلیم کرنا ضروری ہے کہ اللہ کی نوری مخلوق ہونے کے ساتھ ساتھ وہ رائی کے دانے کے برابر، ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کر سکتی، وہ ہر صورت کے اندر، ہر لمحے کے اندر طاعت و فرما برداری اللہ کی بجا لا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایمان رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کی ایسی نوری مخلوق ہے جو خوراک سے پاک ہے، وہ شادی بیاہ سے پاک ہے، ان تمام چیزوں سے جو ہم انسان کرتے ہیں، ان تمام چیزوں سے یعنی جو ہم کر سکتے ہیں انسان ہونے کے ناطے، وہ فرشتے نہیں کر سکتے۔ بہرحال اس کے بارے میں ایک اور بات بھی میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ اصل میں جو مقصد ہے وہ اس چیز کی نفی کرنا تھا کہ چونکہ قرآن پاک میں بے شمار مقامات پہ آیا اور کفار کی جو چند باتیں تھیں مشرکین کی، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ مشرکین جو ہے نا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے
معاذ اللہ خدا کو جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ شوہر اور میاں بیوی ہوتے ہیں، خامند اور میاں بیوی ہوتے ہیں، تو اس طرح معاذ اللہ ان مشرکین نے خدا کے لیے بیویاں بنا دی، کہ اللہ کے مقابلے میں اللات بنا دی، اور عز و جل کے مقابلے میں عزات بنا لی، اور پھر اسی طرح منان کے بارے میں دیگر اس طرح کی سینکڑوں انہوں نے باتیں گھڑ لی، اور یہاں پر فرشتوں کو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں کہنا شروع کر دیا۔ تو رب تعالیٰ نے اس چیز کی قرآن پاک کے اندر نفی فرمایا کہ تم خود تو بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہو اور پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے ہو، اور مجھ رب کے لیے جو کہ ہر ان تمام عیوب سے پاک ہوں، میرے لیے بیٹیاں بناتے ہو۔ بہرحال یہ وہ عقائد ہیں جو انسان کو ذہن نشین ہونے چاہیے کہ اللہ پاک ان ایسے مذموم عقائد سے، نظریات سے اور ان تمام خیالات سے اللہ پاک ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ اور چونکہ قرآن پاک اور کتابوں کے بارے میں بھی سوال کیا گیا، تو حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ان تمام کتابوں کے اوپر جو کتب سماویہ اور کتب الہیہ ہیں، ان پر ایمان لانا از حد ضروری ہے۔ تو کتابوں پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ سابقہ انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ تسلیم کیا جائے، لیکن اس کے ہمراہ یہ بھی اعتقاد رکھا جائے کہ اب ان کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے۔ جہاں یہ اعتقاد اور نظریہ رکھنا چاہیے کہ ان کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نظریہ رکھنا چاہیے، یہ بھی عقیدے کا حصہ ہونا چاہیے کہ جیسے ان کتابوں میں تحریف ہوئی ہے، اسی طرح قرآن پاک کے اندر ایک ذرہ برابر بھی تحریف نہیں ہوئی ہے۔ یعنی جس طرح وہاں تحریف کی یوں سمجھیں اس کا اثبات کر رہا ہے، تو ویسے ہی من و عن یہاں قرآن پاک کی تحریف کی نفی بھی کرے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی یہ کہتا ہے کہ تمام کتب سماویہ تحریف شدہ ہیں، تو پھر بھی اس کا ایمان کامل نہیں ہے، اس کا ایمان ناقص ہے، تجدید ایمان کرے۔ اسی طرح کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ تمام تر کتب سماویہ اس وقت اپنی اصل شکل و صورت کے اندر موجود ہیں، یعنی ویسے جیسے رب تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی، تب بھی اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ ایمان تبھی کامل ہوگا جب وہ یہ کہے کہ کتب سماویہ جو قرآن پاک سے پہلے کی ہیں ان میں تحریف ہوئی ہے، اور ابھی جو قرآن پاک موجود ہے کتابی صورت میں اس میں کوئی بھی تحریف نہیں ہے، نہ تو تحریف کی کوئی گنجائش ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر ان کتب سماویہ اور کتب الہیہ کے اندر قرآن پاک سے سابقہ جو کتب سماویہ اور کتب الہیہ ہیں، اگر ان میں تحریف نہ بھی ہوئی ہوتی تو ہر بندے پر یہ ضروری تھا کہ ان کتابوں کو یعنی عملی طور پہ تسلیم نہ کرے، اس وقت ایمان لانا اور عمل کرنا اس کے لیے قرآن پاک کا جو نسخہ ہے وہی کافی تھا، اور قیامت تک کے لیے اسی کو یعنی ہدایت کا چشمہ بنا دیا گیا۔ اب ان کتب سے استفادہ اور افادہ نہیں کیا جا سکتا، صرف اور صرف قرآن پاک سے کیا جائے گا۔ جس طرح ہم یہ مانتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام وہ اللہ ہی کے پکے سچے رسول اور پیغمبر اور نبی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کی پیروی نہیں کرتے بلکہ حضور علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں اور آپ کی امت میں شمار ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اگرچہ وہ کتب سماویہ اپنی جگہ پہ درست بھی ہوتی، تب بھی ان کی پیروی اور اس کی طاعت و فرما برداری ہم پر لازم نہ تھی، کیونکہ قرآن پاک آنے کے بعد وہ ساری کی ساری منسوخ ہو چکی۔ اور یہ ذہن میں رکھیں سامعین عزیز کرام کہ جو بھی حکم منسوخ ہو چکا ہے اس کے لیے علماء فتویٰ یہ دیتے ہیں کہ اس حکم پر چاہے وہ قرآن پاک کے اندر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ منسوخ ہو چکا ہے تو اس پر عمل کرنا حرام ہے۔ یعنی اب اس وقت جو ہے وہ ناسخ جو ہے اس پہ عمل کیا جائے گا، منسوخ جس کا حکم مسخ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، کہ اب اس پر عمل کرنا درست اور جائز نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ و فہم عطا فرمائے۔ ہمارے پاس چوتھا پوائنٹ ہے رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان میں سے جن افراد کو مرتبہ رسالت یا منصب نبوت پر فائز کیا، انہی کو اللہ تعالیٰ کا رسول یا نبی مانا جائے۔ اس سے بالواسطہ طور پر یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کر لیا جائے، آخری نبی جب تسلیم کر لیا جائے تو اب کسی مزید نبی کی آمد کا امکان باقی نہیں رہے گا۔ یعنی آسان لفظوں میں ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ آسان لفظوں میں کیا ہے کہ یعنی آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان بے رسول کا مطلب یہ ہے کہ صرف انہی حضرات کو رسول یا نبی تسلیم کیا جائے جو واقعی اس منصب پر فائز ہوتے تھے۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیے، بہت سے دوست احباب خواتین مرد و زن یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام کے بعد کسی نبی کو نہیں ماننا، تو یہ بات تو کتب تواریخ سے، کتب احادیث سے ہمیں ملتی ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام آئیں گے، تو ان کی پھر تسلیم، ان کی نبوت کو کس طرح تسلیم کیا جائے؟ ظاہری بات ہے وہ بھی حضور علیہ السلام کے بعد آ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ظاہری طور پہ وصال با کمال و پر کمال ہو چکا،
اب وہ چونکہ سرکار کے بعد چونکہ تشریف لا رہے ہیں، حاضری ہو رہی ہے ان کی، تو اب ان کو آیا تسلیم کیا جائے گا، تو اس کے بارے میں جو ان کو تسلیم کریں گے، جو ان کو مانیں گے، جو ان کی پیروی اور فرما برداری کریں گے، تو ان کے بارے کیا حکم ہے؟ تو اس کے حوالے سے علماء نے جواب دیا کہ یہ ذہن نشین فرمائیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام حضور علیہ السلام کے بعد نہیں آئیں گے، بلکہ ان کا زمانہ رسالت و نبوت پہلے گزر چکا ہے، چونکہ وہ سرکار علیہ السلام سے پہلے کے نبی ہیں باعتبار زمانہ کے، ورنہ باعتبار پیدائش کی یا باعتبار نبوت کے دیکھا جائے تو حضور علیہ السلام نے تو خود فرما دیا کہ کان نبی آدم بین الماء والطین، یا کنت نبی آدم بین الروح والجسد، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ نبینا علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کی درمیانی کشمکش میں تھے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حضور علیہ السلام آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے بھی پہلے ہی نبی تھے۔ بہرحال ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کی کہ حضور علیہ السلام کا زمانہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے کے بعد ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے۔ پہلا جواب یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ وہ حضور علیہ السلام کے امتی ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے جو سوال ہے وہ ہمارا وہ مرتفع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت یا آج سے کچھ زمانہ پہلے چونکہ ایسے لوگ آئے جنہوں نے معاذ اللہ جھوٹی نبوتوں کا دعویٰ کیا، اور کبھی جو ہے نا انہوں نے خود کو امام مہدی کہا، کبھی عیسیٰ مسیح اللہ کہا خود کو، کبھی جناب ذلی بروزی نبی کہا، کبھی کیا کہنے لگے، تو ایسے لوگوں پہ ہزار لعنتیں، بے شمار لعنتیں، ایسے لوگوں کے پیروی نہیں کی جائے گی، اور ایسے لوگوں کو دجال اور کافر کہا جائے گا۔ پانچواں پوائنٹ ہے جناب ہمارے پاس کہ آخرت کے دین پر ایمان لانے کا مطلب آخرت کی زندگی پر ایمان لانا ہے، یعنی انسان یہ عقیدہ رکھے کہ یہ جو زمانہ، یہ جو وقت، یہ جو نیک اعمال، یہ جو برے افعال میں کر رہا ہوں، تو ان کا تمام کا مجھ سے محاسبہ کیا جائے گا، مجھ سے حساب و کتاب لیا جائے گا، مجھ سے سوال پوچھا جائے گا، نام اعمال دکھایا جائے گا، اور اس کے بارے میں سزا و جزا کا کنسیپٹ رکھنا چاہیے، اور اچھی کوئی کار خیر ہے، کوئی نیک عمل ہے، کوئی نیکی کی چیز ہے، تو اس کے بارے مجھے جزا ملے گی، مجھے انعام ملے گا، اور اسی طرح خدا نخواستہ کوئی بدفعلی ہو جاتی ہے، کوئی برا فعل ہو جاتا ہے، تو کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو اس کے بارے میں یہ کانسیپٹ، یہ نظریہ اور یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ روز محشر ہو سکتا ہے اللہ پاک یہاں پر بھی گرفت فرما دے، اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے، لیکن اس سے زیادہ یہ ذہن میں رکھے کہ روز محشر بہرحال مجھے اس کا جو خمیازہ ہے وہ بھگتنا پڑے گا۔ اللہ پاک ہر مومن مسلمان کو گناہوں سے محفوظ رکھے اور نیکیوں اور طاعات کی توفیق عطا فرمائے۔ چھٹا ہمارے پاس پوائنٹ ہے جناب اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ کی ازلی مشیت کے تحت چل رہا ہے۔ اگر انسان خود کو یا کسی اور کو کسی ایسی صورتحال سے دوچار دیکھتا ہے جو اسے پسند نہ ہو، تو اسے یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ تقدیر کے مطابق ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے، تقدیر ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے حوالے سے علماء بھی کچھ محتاط رہتے ہیں اور احتیاط فرماتے ہیں، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کھل کر عوام الناس میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہماری چھوٹی عقلیں ہیں، چھوٹے مزاج ہیں، اور چھوٹا سا ہمارا معمولی سا علم ہے۔ زیادہ بڑے مسائل کو وسیع پیمانے پہ ان کو نہ سمجھا جا سکتا ہے، نہ زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ان کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ بس اتنا ذہن میں رکھیں، جو مشیت خداوندی ہے اسے تقدیر کہتے ہیں۔ حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم وسلام اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، یعنی اس مسئلے کو انتہائی ترین، اس سے زیادہ آسان لفظوں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی آپ کو سمجھا نہ سکے گا۔ آپ کے پاس وہ شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کی یا امیر المومنین کی تقدیر کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص کھڑا ہوا تھا، آپ نے فرمایا کہ پاؤں اٹھاؤ۔ اس شخص نے ایک پاؤں اٹھا دیا، تو آپ نے فرمایا دوسرا بھی اٹھاؤ۔ تو وہ شخص تو بڑا حیران ہو گیا کہ حضرت دوسرا اٹھاؤں گا تو منہ کے بل گروں گا۔ آپ نے فرمایا اسی کو تقدیر کہتے ہیں، یعنی رب نے نہ تمہیں مکمل چھٹی دے دی ہے، مکمل رخصت اور چھوٹ دے دی ہے، اور نہ تو مکمل تمہیں یوں محض جو ہے نا ایک بے جان اور بے حس چیز کی طرح بنا دیا کہ کوئی بھی آئے تمہیں ٹھڈا مارے اور کہیں بھی تمہیں لے جائے، نہیں، ایسا بھی نہیں، بلکہ تمہیں اختیار بھی دیا اور ساتھ اختیار اپنے پاس بھی رکھا۔ اب تمہیں صرف اتنا اختیار ملا کہ تم ایک پاؤں اٹھاؤ تو اس پہ تم کھڑے ہو سکتے ہو، قائم رہ سکتے ہو، ٹک سکتے ہو۔ دوسرا اختیار نہیں فرمایا کہ تم دونوں پاؤں اٹھاؤ۔ تو کچھ اختیار، یعنی ویسے تو سارا کا سارا رب کی قدرت میں ہے، اسی کے اختیار میں ہے، وہی سب کن کی کنجی کا مالک ہے، لیکن اس نے حضرت انسان کو بھی کسی نہ کسی حد تک کسی چیز کا مالک بنا رکھا ہے۔ اور ظاہری بات ہے
قرآن پاک کو ہمارے سامنے رکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، صحابہ کرام کا عمل ہے، اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین و سلام اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جو اعمال ہیں، جو افعال ہیں، جو کردار ہیں ہمارے سامنے ہیں۔ قرآن پاک ہمارے سامنے رکھا اور فرمایا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، فرمایا یہ لوگ قرآن پڑھو، اب آگے تمہارا مقدر ہے کہ تم اس سے ہدایت لیتے ہو یا تم اس سے گمراہی لیتے ہو۔ وہ کفار نہیں قرآن پڑھ رہے، وہ غیر مسلم نہیں قرآن پڑھتے، وہ بھی پڑھتے ہیں قرآن، لیکن بینا جو ہیں، جسے اللہ نے دل کے اندر جس کے روشنی رکھی، جسے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، وہ قرآن کو سمجھ جاتے ہیں اور قرآن سے وہ جو سیدھا رستہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہ پھر دعا کرتے بھی ہیں اور اس پہ گامزن بھی رہتے ہیں، لیکن توفیق بہرحال وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آج کا ہمارا یہ سبق یہاں پہ ختم ہوا۔ اس کے اندر کچھ مضامین ایسے تھے جن کو ہم نے بیان نہیں کیا، وہ چونکہ اگلی احادیث کے اندر مکمل طور پہ، باقاعدہ طور پہ انہی کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے ہم نے کچھ موضوعات ایسے ہیں جن کو ہم نے اسکپ کیا، اس وقت ہم نے چھوڑ دیا ہے، لیکن آگے جو احادیث آ رہی ہیں وہ باقاعدہ طور پہ انہی مضامین کے اوپر مشتمل ہے، تو ان میں انشاءاللہ جو ہے وہ تفصیل گفتگو کی جائے گی۔ دعا ہے خداوند قدوس سے کہ ہمیں اسی طرح دین کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم۔